ایک صحابی دشمن کی قید میں آئے، ان کے ایک ساتھی کو کڑائی میں ڈالا تھا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کیا ڈر گیا ہے ابھی اپنے دین چھوڑ دے گا۔ بادشاہ نے لالچ دی تھی کہ بیٹی بھی دوں گا، آدھی سلطنت بھی دوں گا، اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا آنکھ بند کروں، اسلام سے نکل جاؤں، پھر آنکھ کھولوں تو اسلام میں اتنی دیر کے لیے بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر رویا کیوں؟ موت کے ڈر سے تو رویا کیوں؟ پھر ان کا موت کے ڈر سے نہیں رویا، میں اس لیے رویا کہ ایک ہی جان ہے، ایک ہی دفعہ کڑائی میں ڈال دو گے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں اس لیے رویا کہ میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہو جائیں اور تم ایک ایک کر کے اس کڑائی میں ڈالو، میری اتنی جانیں ہوں اور تم ایک ایک کر کے کیا کرو، اس کڑائی میں ڈالو اللہ کے لیے۔ تو 4 مہینے تو اس کام کو جو مناسبت ٹوٹی ہے وہ جوڑنے کے لیے ہے، جس کام کو ہم بھول گئے اس کو یاد کرنے کے لیے ہے، کیونکہ نکلے بغیر آدمی اس کام کو سمجھ نہیں سکتا اور نکلے بغیر اس کام کو سیکھ نہیں سکتا۔ ہر کام کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ماحول میں آنا پڑتا ہے، اور ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے پورے عالم میں پورے دین کو پہنچانا، ایک ایک انسان تک پہنچنا ہے اور اس کو بتانا ہے کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے، دین کے علاوہ کامیابی نہیں مل سکتی، اس لیے اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارو، یہ دین اسلام ہے جس کو ہم تمہارے پاس لے کر آئے۔ تو سارے عالم میں جانا، اس کے لیے بڑے کہتے ہیں سال 7 مہینے کی جماعتیں بنا کر دنیا کے ملکوں میں جائیں گے، وہاں مسلمانوں کو دین پر اور دین کی محنت پر کھڑا کریں گے، اور پھر وہ سارے اس ملک کے لیے اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا، اس ملک میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر اپنے ملک کے اندر دور دراز کے علاقے ہیں جہاں عمومی جماعتیں نہیں جا سکتی، وہاں سال کی پیدل جماعتیں چلتی ہیں اور جاتی ہیں۔ ایسے علاقے ہیں جہاں ہمارے پاکستان میں وہاں ان بیچاروں کو کلمہ تک یاد، اپنے مردوں کو بغیر جنازے کی نماز کے دفنا رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں ملتا ان کو۔ تو یہ سال کی پیدل جماعتیں ان دور دراز کے علاقوں میں مشقت اور قربانی کے ساتھ چلتی، مشقت اور قربانی کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ کام نہ سال کا ہے، نہ 7 مہینے کا ہے، نہ یہ 4 مہینے کا ہے، یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کی تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے بھائی، کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے۔ جو کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تھوڑا سا، اللہ کو دکھاؤ کہ ہم تجھ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ جان دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہاں کھڑے رہو، کوئی بیٹھا ہوا نہ ہو، کوئی بیٹھا ہوا نہ ہو، کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس پر جما دے اور اس پر ہمیں آگے چلا دے کہ ہم تجھ پر تیرے دین پر جان دینے والے بن جائیں۔ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے امیر اور خوشحال نوجوان میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے کپڑے سب سے بہترین ہوتے تھے، ان کی خوشبو پورے مکہ میں مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی نے مکہ کا سب سے نازک اور عیش و آرام میں پلا ہوا نوجوان دیکھنا ہو تو مصعب بن عمیر کو دیکھے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو ان کا دل اسلام کی طرف میل کر گیا۔ وہ چپکے چپکے دار ارقم میں جانے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن
اصل امتحان اس وقت شروع ہوا جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا۔ ان کی والدہ مکہ کی بہت با اثر اور سخت مزاج عورت تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مصعب اسلام لے آیا ہے تو وہ غصے سے باہر گئی۔ اس نے مصعب کو قید کر دیا۔ جو نوجوان کل تک آرام کے بستر پر سوتا تھا، جو قیمتی کپڑے پہنتا تھا، جو لذیذ کھانے کھاتا تھا، آج اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تھا۔ لیکن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی جو روشنی جاگ چکی تھی، اسے دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ ماں نے کہا، مصعب اگر تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں پھر سے وہی عیش و آرام ملے گا۔ لیکن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں ہم اپنے آپ سے سوال کریں، آج ہم سے نماز کا کہا جائے تو ہم سوچتے ہیں، داڑھی رکھنے کا کہا جائے تو ہم لوگوں کا خوف کرتے ہیں، پردے کا کہا جائے تو ہم سوسائٹی کا سوچتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ تھے جو پوری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے، مگر دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ دولت گئی، عیش و آرام گیا، دوست چلے گئے، لیکن ایمان نہیں گیا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اتنے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہے کہ یہ وہی مصعب ہے جو کبھی مکہ کے سب سے امیر نوجوان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مصعب کو اس زمانے میں دیکھا ہے جب مکہ میں کوئی اس سے زیادہ ناز و نعمت میں نہیں تھا، اور آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ یہ تھا دین پر چلنا، یہ تھا اللہ کے لیے قربانی دینا۔ پھر وقت آیا جب مدینہ میں اسلام پھیلنے کے لیے کسی مبلغ کی ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا۔ سوچئے اسلام کے پہلے سفیر کی شرف کیسے ملا؟ اسلام کے پہلے سفیر کی شرف کسے ملا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ مدینہ گئے، انہوں نے گھر گھر جا کر دین کی دعوت دی، لوگوں کو قرآن سنایا، اخلاق سے متاثر کیا اور محبت سے دین سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت میں ایسی برکت دی کہ مدینہ کے ماحول بدل گیا۔ بہت سے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں اسلام کی بنیاد مضبوط ہو چکی تھی، اور اس کا ایک بڑا سبب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت تھی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہم بھی سوچیں کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا، ہم نے کتنے لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کیا، اور ہم نے کتنے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی کو دین کے لیے لگا دی۔ آج ہم اپنی جوانی کس چیز میں لگا رہے ہیں؟ پھر غزوہ احد کا واقعہ آتا ہے۔ جنگ کا میدان گرم تھا، دشمن ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ دشمن نے حملہ کیا، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا لیکن جھنڈا نہیں چھوڑا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا پھر بھی جھنڈا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جھنڈے کو اپنے بازو اور سینے سے لگا لیا اور آخرکار شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ یہ تھا دین سے محبت کا مقام، یہ تھا ایمان کی طاقت کا منظر۔ جب
غزوہ احد کے بعد ان کی تدفین کا وقت آیا تو کفن کے لیے پورا کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ اگر سر ڈھکا جاتا تھا تو پاؤں نظر آتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھکے جاتے تھے تو سر نظر آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اسخار گھاس رکھ دو۔ جو کبھی مکہ کے سب سے امیر نوجوان تھے، آج اس کے پاس پورا کفن بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا بلند تھا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کی دولت ہمیشہ نہیں رہتی، حسن ہمیشہ نہیں رہتا، جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، رہتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کیا ہوا مال اور اعمال۔ آج اگر ہم اللہ کے دین پر چلنے کا فیصلہ کر لیں، نماز کی پابندی کر لیں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں اور دین کی محنت میں حصہ لینا شروع کر دیں، تو اللہ تعالی ہماری زندگی اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا دے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ دین پر چلنا مشکل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔